کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں بہت بہت سلام۔ آج جو میسج ہے میں پادری صاحب کے کہنے پر نہیں، ان کے مجبور کرنے پر دے رہا ہوں۔ ہم صبح پہنچے ہیں، کل کوئی 3-4 بجے سے ہم سفر کر رہے ہیں، گھر میں تھے، پچھلے کچھ دنوں سے کام کر رہے تھے، مشن ورک تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جب میں اس سائڈ پہ آؤں مشرقی پنجاب اور سندھ اور کراچی کی طرف، تو میرے ذہن میں ملتان ضرور ہوتا ہے، آتے ہوئے رکوں یا جاتے ہوئے، تو میں ایک سپیس بنا لیتا ہوں کہ رکنا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ میرے پیارے بھائی منور ہیں اور ان کا چرچ، ان کی فیملی، ہماری محبت آپس میں کچھ اس طرح کی ہے۔ تو خدا کا کلام میں آج جو میرے دل پر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حبقوق کی کتاب ہے، پرانے عہد نامے میں۔ یہ اگر آپ دانیل کے بعد چیک کرنا شروع کریں، یونا اور عبدیہ، میکا، ناہوم، پھر آگے حبقوق کی کتاب آتی ہے۔ اس کے 3 باب ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑا کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ سمجھیں۔ اس کا اینڈ جو ہے وہ میں پڑھوں گا، لیکن اس کے بعد شروع سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کتاب میں ایکچولی یہ اینڈ کیوں ہوا، یہ میسج کیا ہے، اور ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے۔ نکال لیا سب نے پرانے عہد نامے میں 878 صفحہ، تو یہ بڑی ریفرنس بائبل میں ہے۔ دوسرا مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس کیا پیج نمبر ہے۔ تو تیسرا باب 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ اگرچہ انجیل کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل سائے ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں۔ یہ بڑی بات حبقوق کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو بھی، غور کیجئے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے، وہ اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، میر مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ یہ آج کا میسج ہے۔ میسج کیا ہے کہ اگرچہ انجیل کا درخت نہ پھولے، اس کا کانٹیکسٹ پتہ کیا ہے؟ حبقوق کا زمانہ جو ہے یہ یرمیہ کا ہم اثر تھا۔ یرمیہ اسیری یعنی بابل کی اسیری سے پہلے کا نبی ہے۔ اس وقت خدا نے بنی اسرائیلی قوم جو تھی یہودا، یہ گناہ میں
گرے ہوئے تھے. خدا نے بارہا ان کے لیے قاضی مہیا کیے، نبی بھرپا کیے، ان کو گناہ سے ہٹانے کے لیے کلام نازل کرتا رہا. یہ مسلسل اپنی سخت دلی کی وجہ سے خدا سے سرکشی کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے. پھر خدا نے کہا اب میں ان کی عدالت کروں گا. بعض اوقات خداوند جب انسان کو بار بار موقع دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، بعض اوقات ہم خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے خدا مجھے منع کر رہا ہے، اس کے باوجود میں وہی کام کرتا جاتا ہوں. ایک وقت آتا ہے خدا کی عدالت بھی آتی. اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. لیکن اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ حبقوق کو اس وقت بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں تھی. یہ دعا کر رہا تھا کہ اے خداوند میری قوم کو بحال کر، میری قوم میں سے بدی چلی جائے. خداوند میں کب تک نالا کروں گا، روؤں گا، دعائیں کروں گا، آنسو بہاؤں گا. دو کویسچن تھے حبقوق کے. پہلا کویسچن اس کا یہ تھا، اگر پہلا باب اس کی دوسری آیت پڑھیں، اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا، یعنی آنسو بہاؤں گا، ماتم کروں گا اور تو نہ سنے گا. میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا اور تو نہ بچائے گا ظلم سے. پہلی بات جو حبقوق کے ذہن میں اور دل میں تھی کہ خداوند دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، خداوند کیوں خاموش رہتا ہے، خداوند کیوں ایکشن نہیں لیتا، جب ہم دعائیں کرتے ہیں تبدیلی کیوں نہیں آتی، کیوں خداوند ایسا ہونے دیتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، کیوں خداوند بدی کو اجازت دیتا ہے. یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا حبقوق کی کہ میرے آنسو بہے جاتے، میرے روزے، میرے ماتم، میری دعائیں، میرا آہو نالا، لیکن دنیا ٹس سے مس نہیں ہوتی، حالات ویسے کے ویسے ہیں. بعض اوقات چرچ کے آگے بھی، ایمانداروں کے آگے بھی اس طرح کے سوال ان کے ذہنوں میں، دلوں میں جو ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. خداوند تو کہاں ہے، تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں ایکشن نہیں لیتا، تو کیوں جواب نہیں دیتا. دوسری بات جو بنی حبقوق کے ذہن میں دوسرا کویسچن تھا، یہ 6 آیت سے شروع ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں تیری دعا کا جواب نہیں دوں گا، میں اب ان کی عدالت کروں گا. اور عدالت کا طریقہ کار کیا تھا؟ خدا کہتا میں کسدیوں کو ان پر چڑھا لاؤں گا. کسدی بابل کی قوم، اس وقت بابل ایک نئی قوم بن کر نبوکت نظر بادشاہ آپ جانتے ہیں، سلطنت بن کر، آگے ان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ بھیڑیے کی طرح غارت گری کرتے ہوئے آتے ہیں. اور یہ اس وقت نئی بین الاقوامی گورنمنٹ، نبوکت نظر بابل کی سلطنت، مصر کے بعد نئی حکومت ابھر رہی تھی. اور وہ اپنا رعب، اپنا خوف، اپنی طاقت کا مظاہرہ اس طرح کرتے تھے کہ جو جو ملک ان کے سامنے آتا ان کو اپنے غلام بنا لیتے. ان کے زیتون، ان کے باغ، ان کے مویشی اجاڑ دیتے، یعنی ان کی اکانومی پہ حملے کرتے اور ان کو غریب کر دیتے. اس مالی طور پر ان کو غربت کا شکار کرتے اور ان کے ملکوں کو اپنی حکومت میں شامل کر کے ان کو غلام بنائے جاتے تھے. خداوند نے کہا حبقوق میں
بنی یہودا کی عدالت کروں گا اور میں کشتیوں کو ان پر چڑھا لاؤں گا۔ غور کیجئے، حبقوق کے لیے یہ بھی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ 13ویں آیت میں کہتا ہے اے خدا تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر تو غیر قوموں کو کیوں ہیکل کو برباد کرتے ہوئے دیکھے گا، اپنے لوگوں کو سزائیں دیتے ہوئے دیکھے گا؟ اے خدا تو پاک ہے، تیرا شہر، تیرے لوگ، تیری ہیکل، تیری قوم، مقدس قوم، کیا غیر قومیں ان کو لتاڑیں گی؟ کیا غیر قومیں ان کو کچلیں گی؟ کیا غیر قومیں ان کی بے حرمتی کریں گی؟ کیا غیر قومیں ان پر حملے کریں گی؟ اے خدا کیسے تو اجازت دے گا غیر قوموں کو کہ تیری مقدس قوم کو کچلے؟ یہ دوسرا سوال تھا حبقوق کے ذہن میں کہ پاک خدا اپنی قوم کے لیے دشمنوں کو کس لیے اجازت دے دیتا ہے؟ بعض اوقات خدا ایسا کرتا ہے۔ یہ دو سوال اتنے، یہ کتاب اس کا آغاز سسکیوں سے ہوتا ہے، آنسوؤں سے ہوتا ہے، آہو نالے سے ہوتا ہے، خدا کے متعلق ایک نیگیٹو سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، خدا ایسا کیوں کر رہا؟ بعض اوقات ایسی صورتحال میں چرچ دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ بعض اوقات چرچ ایوب کی بیوی کی طرح ہوتا ہے کہ کیا تو اب بھی خدا کی راست بازی پر قائم رہے گا؟ چھوڑ پر ہے۔ لیکن حبقوق کا اس صورتحال میں پہلا رد عمل پتہ کیا تھا؟ دوسرے باب کی پہلی آیت، وہ کہتا ہے میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ جب کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو حالات کی، دعاؤں کے باوجود حبقوق یہ نہیں کہتا ہے خدا بس اب میں چرچ نہیں آؤں گا، اب میں چھوڑ دوں گا، میں خدمت چھوڑنا چاہتا ہوں، میں دعا کرنی چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی تک وہ کہتا میں انتظار کروں گا، میں اپنے بالا خانہ پر، دیدگاہ پر، دیدگاہ یہ وہ ہوتی تھی جہاں سے شہر کے پھاٹکوں پر ایک مورچے کی طرح جہاں سے دشمن کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے تھے، اور حبقوق دیکھ رہا تھا کہ بابلی لوگ ان کی فوجیں اجاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بنی یہودا کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور یہ خوف زدہ تھا۔ اس کے اندر خوف کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے وہ ہمارے زیتون، ہمارے باغ، ہمارے معاشی، ہماری اکانومی، ہمارا ملک، اس کو اجاڑ دیں گے اور ہمیں اپنے غلام بنا لیں گے۔ یہ مستقبل کا خوف حبقوق کے اندر تھا۔ لیکن خدا دوسرے باب میں خدا نے حبقوق کے ساتھ کلام کیا اور اس کو رویا دی۔ خدا نے کہا، تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ غور کیجئے گا، خدا اب حبقوق پر مستقبل میں اپنے منصوبے کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں کیا کرنے کو ہوں، حبقوق جان لے، سمجھ لے، تو خوف نہ کر، میں ان بابلیوں کی بھی بعد میں عدالت کروں گا، میں اپنی قوم کو پھر سے بڑھاؤں گا اور ساری زمین میرے جلال سے معمور ہوگی،
میں اپنی قوم کو اس سے زیادہ عزت بخشوں گا. اگرچہ وہ دکھ میں سے گزرے، میں عدالت میں سے ان کو گزاروں گا، لیکن چھوڑوں گا نہیں. ان کو بڑھاؤں گا، ان کو برکت دوں گا. حبقوق کو خدا کے منصوبے کی سمجھ آ گئی. اور اب حبقوق اس کتاب کی جو کلیدی آیت ہے وہ پتہ کون سی ہے؟ وہ دوسرے باب کی 5ویں آیت ہے، لیکن صادق ایمان سے جیتا رہے گا. صادق ایمان سے جیتا رہے گا. اور اب جب حبقوق کو سمجھ آ گئی کہ خدا کیا کر رہا ہے، اب حبقوق کیا کہتا ہے 17ویں آیت میں، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، تو بھی اب حبقوق کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدا کا منصوبہ، اس کا پلان، پوری سٹوری خدا کیا کرنے کو ہے. بعض اوقات ہم اس لیے بے دل ہو جاتے ہیں مصیبتوں میں، مشکلوں میں، جب جابز چلی جاتی ہیں، جب دکھ آ جاتے ہیں، جب راشن نہیں ملتا، جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہم خوش نہیں ہوتے. بعض لوگ تو خداوند سے بھی کوسچن کرتے ہیں، خداوند کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بارے میں اور خدا کے منصوبے کو دنیا کے بارے میں نہیں سمجھ سکے. حبقوق کی طرح جو شروع میں نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس کو سمجھ آ گئی، اس وقت اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، اگرچہ بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہے، اگرچہ زیتون کا پھل کچا جھڑ جائے، درخت کاٹ دیے جائیں، مالی طور پر ہم فائنینشل کرائسس کے اندر چلے جائیں، اکانومی بیٹھ جائے، سب کچھ ہونے کے باوجود میں خداوند میں کیا رہوں گا؟ خوش رہوں گا. تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا. آپ نے دیکھا پچھلے چند ماہ سے ایک وائرس دنیا میں پیدا ہوا اور ساری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی. لاک ڈاؤن، میں نے لوگوں کو راشن کی تلاش میں نکلتے ہوئے دیکھا، پریشان دیکھا ہے، بڑبڑاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساری دنیا کے ملک پریشان ہو گئے ہیں صرف اس بات سے کہ ہمارے بزنس بیٹھ گئے. چائنا میں بڑے بڑے ملکوں کی فیکٹریاں تھی جو بند ہو گئی، دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، ملک دیوالیہ ہو گئے، بینکرپٹ ہو گئے، لوگ خودکشیاں کرنے لگے، لوگوں کے بزنس چلے گئے. جب چیزیں جاتی ہیں تو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، ایمان کے ساتھ زندہ رہنے والا شخص حبقوق اپنی صورتحال میں، مستقبل کے خوف میں، مالی بحرانوں میں، جب معیشت بیٹھنے کو ہے، دشمن حملہ کرنے کو ہے، اسیری آنے کو ہے اور حالات بہتر نہیں ہوں گے، وہ اس طرح اس کی پہلے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. اگر آپ تیسرا باب پڑھیں، وہ کہتا میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور میرے ہونٹ ہلنے لگے، اور وہ کہتا ہے میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، مستقبل کیا ہے، بچوں کا مستقبل، خاندان کا مستقبل، چرچ
کا مستقبل یہ کیا ہے؟ کانپنے لگا، مشکل میں ہے، پریشان ہے، اور ساری دنیا کانپ رہی ہے ایک وائرس کی وجہ سے کہ دنیا کی اکانومی بیٹھ چکی ہے، بزنس ناکام ہو چکے، اور لوگ نا امیدی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرا راست باز بندہ چیزوں سے جیتا نہیں رہے گا، ایمان سے جیتا رہے گا، فیکٹریوں کے ساتھ جیتا نہیں رہے گا، یہ نہ بھی رہے چیزیں، لیکن میرا راست باز بندہ ایمان کے ساتھ جیتا رہے گا۔ ایمان ہے جو آپ کو زندہ رکھتا ہے، ایمان ہے جو مستقبل میں بھی آپ کو زندہ رکھے گا۔ صرف پیسہ نہیں، دولت نہیں، خوشحالی نہیں ہے۔ اور حبقوق کیا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہے، تو بھی میں خداوند میں خوش۔ ہم بعض کا کہتے ہیں خداوند میں خوش رہو، یہ خوشی خداوند میں ہے، چیزوں میں نہیں۔ ہم روتے چلاتے سسکیاں بھرتے اس لیے ہے جب ہماری امیدیں چیزوں میں لگی ہوئی ہوتی۔ میں یہ کہا کرتا تھا اور یہ ہوتا بھی ہے، لو جی اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوں، بینک میں اتنے ہو، تو میں خوش رہ سکتا ہوں انسان ہونے کے ناطے، اگر یہ ہو میں خوش رہ سکتا ہوں۔ لیکن جو ہی چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، جانا شروع ہوتی ہیں، زندگی میں بحران آتے ہیں، تو ساتھ ہی امید بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، خوشی جانا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن حبقوق سے ہم پہلی بات یہ سیکھتے ہیں، ایماندار کی خوشی اور امید دنیا کی چیزوں میں نہیں، کھیتوں میں نہیں، فیکٹریوں میں نہیں، بزنس میں نہیں، مالی دولت میں نہیں، بلکہ ان کی خوشی کا منبع خداوند ہے۔ اور حبقوق کہتا ہے یہ چیزیں جاتی ہیں تو جاتی رہے، لیکن خدا جاتا نہ رہے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر چیزیں ہمارے پاس ہیں اور خدا ہمارے پاس نہیں ہے، چیزیں تو چلی جائیں گی، چیزیں تو کسی دن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات چیزوں کی نہیں ہے۔ حبقوق ہمیں میسج یہ دیتا ہے کہ خدا جاتا نہ رہے گا۔ ہیلیلویا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ میں یہ میسج کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ اینڈ ٹائم میں اگر آپ کو خدا کے منصوبے کے بارے میں نہیں پتا، یہ تو ابھی کرونا وائرس تو جسٹ اٹ از اے بگننگ، یہ تو اینڈ ٹائم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں ہونے کو ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب چھٹا باب، اس کی چھٹے باب کی سے 10ویں باب تک پڑھیں، گھر جا کر ضرور اس کو دیکھیے۔ اینڈ ٹائم میں جو کچھ ہوگا، مخالف مسیح، بڑی مصیبتوں کا دور، اگر آپ چھٹا باب ہی پڑھیں تو آپ کو کچھ گھوڑوں کے بارے میں، 6 گھوڑے ہیں، نرسنگے ہیں، مہرے ہیں۔ پہلا گھوڑا سفید گھوڑا ہے، لکھا اس کا جو کمان جس کے ہاتھ میں تھی، یہ مخالف مسیح ہے، فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ یہ مخالف مسیح کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک دوسرا گھوڑا لال رنگ کا، خدا کہتا ہے اس کے بعد جب یہ گھوڑا آیا جو خدا نے بھیجا، یہ سمبولیکلی اشارہ ہے، اور یوحنا عارف کہتا ہے کہ وہ اس کا مقصد تھا زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، برداشت نہ رہے۔ یہ ہماری دنیا کی صورت ہوگی آخری دنوں میں،
लड़ाइयां, झगड़े, घरों के अंदर फसाद, कत्लो गारत, सुलह उठ जाएगी। फिर एक और घोड़ा, काला घोड़ा, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके हाथ में एक तराजू है, और ये सारी जमीन पर जब ये अदालत करता है, ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर। यानी इसका क्या मतलब है? ये 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़िए। काल, वबा जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करेंगे। फिर जर्द रंग का घोड़ा, जिसके बारे में लिखा है मौत उसके पीछे पीछे थी, और ये काला घोड़ा, इसके बारे में लिखा है कि जमीन पर 1/3 खेत, ग्रीनरी, ये जल गई, जंगल जल गए, खुश्क साली। और ये जो लिखा हुआ है कि मैंने सुनी गेहूं दिनार के सेर पर, यानी 1 दिनार के 1 किलो आटा लगा लीजिए। उस वक्त दिनार एक दिन की, पूरी एक दिन की आमदन थी। आज का कोई 1500 रुपया लगा लीजिए कि 1 किलो आटा 1500 रुपए का। एंड टाइम में मैं ये बता रहा हूं, ये अगर आप पूरा पढ़ें तो जमीन पर महंगाई इतनी ज्यादा होगी, 1/3 के करीब लिखा, पूरी जमीन के जंगल और खेत जल गए। शॉर्टेज, जब खेत जल जाएंगे तो आटा कहां से आएगा? थोड़ा बहुत जो मिलता था वो इतना महंगा था कि आम आदमी खरीद ना पाएगा। फिर मुखालिफ मसीह के बारे में लिखा है कि जिस पर उसकी छाप ना होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। मुश्किलात, महंगाई, और जब जंगल जल जाएंगे, लिखा है कि जंगल के जानवर ये लोगों को हलाक करेंगे। जब जंगल के जंगल जल जाएंगे तो जानवर आबादियों में आएंगे। शेर और चीता आपके बच्चों पर, दुनिया पर अटैक करेंगे, उनको भी खाना चाहिए। ये एंड टाइम में दुनिया की सूरत हाल और उसकी तस्वीर हमें नजर आती है। जो होगा, ये वायरस कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े काम जो है आखिरी दिनों में होंगे। महंगाई होगी, मुश्किलात होगी, वबा होगी, बीमारियां होगी, और लिखा हुआ है काल पड़ेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में यीशु मसीह ने कहा बरगुज़ीदा भी गुमराह हो जाएंगे। बहुत सारे उसकी छाप लेंगे, एंटी क्राइस्ट की, क्योंकि उनको आटा चाहिए, उनको रोटी चाहिए। लेकिन वही लोग जो हबक्कूक की तरह ईमान से जिंदा हैं और ईमान उनके अंदर डेवलप हो गया है और वो खुदा के प्रोग्राम को समझ चुके हैं, सिर्फ वही कहेंगे कि आटा जितना भी महंगा हो जाए, रोटी मिलती है या ना मिले, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा, तो भी मैं ईमान पर कायम रहूंगा, तो भी मैं खुदावन की इबादत करता रहूंगा, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदावन, जब सारी चीजें मेरे पास नहीं, मेरा खुदा मेरे पास है। मैं जानता हूं कि क्रेत के नाले पर जिस तरह वो कौओं को भेजकर एलिया को पालता रहा, वो इस सूरत हाल में मुझे भी पालेगा, मेरे लिए भी मदद भेजेगा। जो एक बेवा के जरिए जो अपनी जिंदगी की आखिरी रोटी पका रही थी, उसके जरिए एलिया को खिलाता रहा, जिसने खुद कहा कि तुम फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, कल का दिन खुद तुम्हारे लिए फिक्र करेगा। चिड़ियों
पक्षियों पर, जंगल के परिंदों पर गौर करो। खुदावन ने कहा मैं प्रोवाइडर हूं, मैं मुहैया करूंगा, मैं जरूरतें पूरी करूंगा। तुम मुझ पर ईमान रखो, ट्रस्ट मेरा करो और जिंदा रहो ईमान के साथ, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें मुहैया भी करूंगा। और हबक्कूक का मतलब पता क्या है? हबक्कूक के नाम का मतलब है बगलगीर होना या खुदावंद के साथ लिपटे रहना। यह हबक्कूक के नाम का मतलब है। जैसे जप्पी डाल लेना कि चीजें जाती हैं तो जाएं, खुदावंद कभी जाता ना रहेगा, मैं खुदावंद को नहीं छोड़ूंगा। मैं खेत जाते हैं जाए, जैतून जाता है जाए, भेड़ खाने से सारी भेड़ें जाती हैं जाए, लेकिन मेरे दिल से मेरा खुदावंद जाता ना रहेगा। मेरे अजीजों, सिर्फ वही लोग कायम रहेंगे एंड टाइम में जो खुदा के पूरे प्रोग्राम से वाकिफ है। जैसे हबक्कूक वाकिफ हुआ कि खुदा क्या कर रहा है। ये जो मुकाशफा की सारी किताब है ना, ये एंड टाइम के बारे में हमें बताती है। जैसे मुखालफे मसीह की फौजें, जंगे हर मजदून और आखिरी फतह, और फिर हमें खुदा के बर्रे की बादशाही आसमान पर हमें नजर आती है मुकाशफा की किताब में। अगरचे दुनिया का सिस्टम, दुनिया के बादशाह, मजहबी और सियासी कुव्वतें चर्च के खिलाफ एंटी क्राइस्ट की क़यादत में हमले करेंगी चर्च को दुख देने के लिए, लेकिन चर्च इस कहानी का अंजाम हमें वाकिफ होना चाहिए। आपको पता है, मैं अक्सर ये कहता हूं, वी नो द एंड ऑफ द स्टोरी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, आखिरी गेंद तक पता नहीं होता जीतना किसने, पता होता है कि कौन जीतेगा, लेकिन दुनिया की कहानी मुकाशफा की किताब के में झांक कर देखिए कि एंड, दुनिया का एंड जो है वो बर्रे की फतह, कलीसिया की फतह, खुदा का बेटा राज करता हुआ तख्त पर बैठा हुआ, और उसके लोग जमीन पर जो हैं वो जलाली बदनों के साथ सफेद जामे पहनकर सोने की सड़कों पर नए यरूशलेम में उसके साथ फतह के साथ जिंदा नजर आते हैं और ललकार कर ये गाते हैं, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। और वो अब तक यहोवा के साथ, बर्रे के साथ बादशाही करेंगे। ये स्टोरी का एंड है, ये कहानी का इख्तिताम है। और हम क्या हैं? हम जानते हैं कि खुदावंद इस दुनिया में क्या करने को है। इसलिए मैं ये भी जानता हूं, अगर मेरे होते हुए, आपके होते हुए गेहूं 1 दिनार के शेर भी मिलना शुरू हो जाए, चीजें महंगी भी हो जाए, कोरोना से बड़े वायरस भी आ जाएं, खुश्क साली आ जाए, काल आ जाए, बीमारियां आ जाए, जो कुछ होना है हो जाए, तो भी हम खुदावंद के साथ लिपटे रहेंगे, क्योंकि वही हमारी उम्मीद है। और फिर हबक्कूक क्या कहता है? मैं इसको ख़त्म करने को हूँ। वो कहता है खुदावंद मेरी, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। वो क्या करता है? खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। इसका मतलब है खुदावंद मुझे ताकत देता है, स्ट्रेंथन मी। और हबक्कूक के ज़हन में यह था कि जब ये सारी चीजें जाती रहेगी, हम फाइनेंशियली कमजोर हो जाएंगे, हमारा मुल्क कमजोर हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि खुदावंद मेरी तवानाई है, खुदावंद हमारा शोर है,
وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے کیا کرتا ہے؟ بنا دیتا ہے۔ ہرنی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ برق رفتار، تیز رفتار جانور ہے، اور اس کے پاؤں میں اتنی گرفت ہوتی ہے کہ جیسے یہ دیوار ہے نا، اگر اس دیوار پر بھی اس کے پاؤں ٹک جائیں گے۔ میں ایسی دیوار نہیں، میں ایسی دیوار کہہ رہا ہوں، چٹانوں پر جو ہوتی ہے نا ڈھلانے، سلپری ڈھلانے، وہاں پر اس کے پاؤں جم جاتے ہیں اور وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو حبقوق کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے، ایک تو وہ جم جاتے ہیں، دوسرے وہ اتنے تیز رفتار ہے کہ وہ اس پہاڑ سے دوسری پہاڑ میں پھلانگ کر چلی جاتی۔ یعنی خداوند مجھے توانائی بخشے گا میرے بحرانوں میں، میری مشکلات میں، میری دلدلوں میں، میرے کرائسس میں۔ خداوند مجھے طاقت دے گا تاکہ میں ان حالات میں سے نکلوں اور قائم رہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کی جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے، میں پہلے انگلش میں پڑھ دوں۔ He leads me to the places where I can't go with my own strength۔ کہ خداوند مجھے اونچی جگہوں میں چلاتا ہے، اس کا مطلب ہے خداوند مجھے ان جگہوں پر چڑھا کر لے جاتا ہے جہاں میں اپنی طاقت سے نہیں جا سکتا۔ تو وہ طاقت کس کی ہے؟ خداوند۔ کہ میں یہاں گرا ہوا ہوں فائنینشلی، خداوند جنگ میں ہوں، وہ مجھے میرے پاؤں کو سٹرینتھن کرے گا، اور خداوند مجھے اس ایریے میں، اس سطح پر لے کر جائے گا جہاں میں اپنی طاقت سے نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ اینڈ کرتا ہے میر مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ یہ میر مغنی کوائر ڈائریکٹر تھا، اور اس نے کہا یہ گیت ہے، حبقوق نے لکھ کر کوائر کو دے دیا ہیکل میں، تاردار سازوں کے ساتھ۔ یعنی یہ گیت ہر زمانے میں تاردار سازوں سے مراد، یعنی سارے سازوں کے ساتھ حمد و ثنا کے لیے گایا بجایا جائے۔ یہ وہ گیت ہے جو کرائسس میں اس نے لکھا۔ یہ گیت کیا ہم گا سکتے ہیں؟ تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ جب آٹا نہیں، جب مشکلات، جب کرائسس، جب دنیا ہل رہی ہے، جب اکانومی بیٹھ رہی ہے، جب مستقبل کا خوف ہے، جب جابس نہیں، کیا میں ایسی صورتحال میں بھی حبقوق کا گیت، کیا وہ میرا گیت ہوگا اور میں اس کو گاؤں گا؟ جب میں آنسو بہاتا ہوں، دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، حالات کی سمجھ نہیں آتی، خدا کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود کیا میں ایمان پر قائم رہوں گا؟ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو چیلنج یہ ہے کہ ہم خود بھی ایمان پر قائم رہیں، اور ایمان کیا ہے؟ خدا کے کلام پر، اور اپنے بچوں پر بھی، ان کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی ایمان پر قائم رہیں۔ زبور 78 میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ کہ وہ خداوند پر آس رکھیں۔ تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور جس طرح ایوب کھنڈرات پر خداوند کی پرستش کرنے کے قابل رہا، جب سب کچھ چلا گیا، لیکن خدا ہرگز نہیں چلا۔ آؤ ہم دعا کریں کہ اے خداوند، یہی ایمان جو حبقوق کے اندر تھا کرائسس میں، یہی ایمان میرے اندر بھی آئے اینڈ ٹائم میں بھی، تاکہ میری آس، میری امید، میرا خداوند، میں اس میں خوش رہوں، میں اس کی پرویژن میں خوش رہوں، میں اس کے منصوبوں میں خوش رہوں، میں اس کی مرضی میں خوش رہوں،
میں اس کی حمد میں خوش رہوں اور میں اپنے حالات میں اس سے لپٹا رہوں۔ اے خداوند، میری دعا ہے اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، تیرے خادم کے لیے، جب ہم اینڈ ٹائم کے دور میں ہیں، جب دنیا میں مایوسی، نا امیدی بڑھتی جا رہی، جب مستقبل میں کال اور وبائیں اور زیادہ ہوں گی، جب دنیا کی اکانومی اس سے بھی بدتر ہو جائے گی، جب مخالف مسیح کی گرفت دنیا کی ٹریڈ پر اور بزنس پر اور اکانومی پر ہو، جب حالات سخت ہوں گے، اے خداوند میری دعا ہے حبقوق کی طرح ایمان سے بھرے ہوئے ایماندار اور ایمان سے بھرے ہوئے چرچ زندگی کے امید کے میسج کے ساتھ قائم رہیں، تیرے لوگ اپنے کرائسس میں قائم رہیں، مضبوط رہیں، گاتے رہیں، تیری حمد کرتے رہیں۔ اے خداوند، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے صدرک، مصرک، ابدنجو کی طرح آگ کی بھٹیوں سے نہ ڈریں، شیروں کی ماندوں سے نہ ڈریں، اور وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ کلام تازہ ایمان بن کر ہمارے اندر اے خداوند ملٹی پلائی کر دے، بڑھا دے اور برکت دے، یسوع کے نام، آمین۔